طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. آج کا سیرہ سیشن شروع کرتے ہیں اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ آپ سب بچوں کو نبی کی باتوں پر عمل کرنے والا بنائے، اللہ کے احکام کو ماننے والا بنائے، اور جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں اس پر عمل کریں، ہم فوراً اللہ کی بات ماننے والے ہوں، آمین۔ پچھلی کلاس میں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ اللہ کے نبی ہمارے لیے پرفیکٹ اگزامپل ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی جیسی زندگی اللہ کے نبی نے گزاری ہم نے ویسی گزارنی ہے، ہم نے انہیں فالو کرنا ہے۔ پھر ہم نے کچھ ان کے بچپن کے بارے میں پڑھا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت غم ملے، حالانکہ اللہ ان سے بہت پیار کرتا تھا۔ سب سے زیادہ پیار اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غم بھی دیے، جس سے ہم نے یہ سیکھا نا کہ غم اللہ اپنے پیاروں کو دیتا ہے۔ غم اور مشکل کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ اللہ اس سے ناراض ہے۔ آج ہم پڑھیں گے کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کھیل بھی کھیلتے تھے؟ کیا انہیں گیمز پسند تھی؟ اور کیا ہمارا دین اسلام سپورٹس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ پیارے بچوں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھیل کھیلتے تھے۔ وہ فزیکلی فٹ رہتے تھے، صحت مند تھے، طاقتور تھے، اسٹرانگ اور بہت بریو تھے۔ بڑے بڑے دشمن ان سے ڈرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کون کون سی گیمز اچھی لگتی تھیں؟ ہمارے نبی کو ریس لگانا پسند تھا، دوڑنا، بھاگنا، ریسنگ کرنا۔ بہت سے بچوں کو تو یہ پسند ہوتا ہے نا، ایک دوسرے سے ریس لگانا۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور میں دوڑے، یعنی ہم نے ریس لگائی۔ کس نے؟ عائشہ رضی اللہ عنہا نے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ریس لگائی۔ تو عائشہ کہتی ہیں کہ میں جیت گئی، اور پھر کچھ سالوں کے بعد دوبارہ ریس لگائی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیت گئے اور عائشہ پیچھے رہ گئی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب ہم برابر ہو گئے، پہلے آپ جیتی اب میں جیت گیا۔ سبحان اللہ۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ریسنگ کرتے تھے، خود بھی بھاگتے تھے اور دوسروں کو بھی ریسنگ کا کہتے تھے۔ اور اس حدیث سے ہمیں ایک اور بات پتہ چلتی ہے نا کہ چاہے لڑکیاں ہوں یا لڑکے، دونوں کو اچھی گیمز کھیلنی چاہیے جس سے وہ فزیکلی فٹ رہ سکے۔ جیسے یہاں حضرت عائشہ نے دوڑ لگائی، وہ ریس کرتی تھی، تو لڑکیوں کو بھی ایکسرسائز کرنی چاہیے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سوئمنگ پسند تھی، تیراکی پسند تھی۔ یہ بھی بہت اہم سکل ہے، امپورٹنٹ ہنر ہے۔ یہ بھی لڑکوں کو بھی آنی چاہیے، لڑکیوں کو بھی آنی چاہیے، بچوں کو سیکھنی چاہیے، کیونکہ یہ ایک اچھی ایکسرسائز ہے اور ایک سکل بھی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کچھ بچوں کو یہ آتی ہو، اور اگر نہیں آتی تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اپنے بڑوں سے کہیں کہ ہم نے یہ سکل سیکھنا ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہورس رائڈنگ، کیمل رائڈنگ بھی پسند تھی، اور ہورس ریسنگ، کیمل ریسنگ بھی اچھی لگتی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑوں پر بیٹھتے تھے، اونٹ پر بیٹھتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ رات کو مدینہ میں کوئی زوردار آواز آئی، لوگ نیند سے اٹھ کر گھروں سے باہر آ گئے یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ آواز کہاں سے آئی ہے۔ لوگ ڈر گئے۔ جب لوگ گھروں سے باہر آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دور سے گھوڑے پر سوار تیزی سے ان کی طرف آ رہے ہیں، اور وہ وہاں سے آ رہے تھے جہاں سے وہ آواز آئی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر بتایا کہ فکر کی کوئی بات نہیں، میں مدینہ سے باہر یہ دیکھنے گیا تھا کہ کہاں سے آواز آئی ہے، خطرے کی کوئی بات نہیں، سب ٹھیک ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت بہادر تھے۔ تیزی سے ہورس رائڈ کرتے ہوئے مدینہ سے باہر چلے گئے، اور اکیلے چلے گئے، اور گھوڑے پر سوار ہو کر چلے گئے، کیونکہ وہ ایک لیڈر بھی تو تھے نا، لوگوں کی حفاظت کرتے تھے، خیال رکھتے تھے،
اور کسی سے ڈرتے نہیں تھے اور ہارس رائڈنگ کے ایکسپرٹ بھی تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہارس رائڈنگ اچھی لگتی تھی اور وہ دوسروں کو بھی ہارس رائڈنگ سیکھنے کا کہتے تھے کیونکہ یہ فزیکلی فٹ رہنے کے لیے ایک اچھی اسپورٹس ہے, ایک ہنر بھی ہے اور اسکل بھی ہے. اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تیر اندازی بھی پسند تھی. آرچری, شوٹنگ. تیر اندازی کیا ہوتی ہے؟ دور سے تیر نشانے پر مارنا. کبھی آپ نے دیکھا ہے تیر اندازی؟ آپ نے دیکھی ہوگی ضرور. تو کیا آپ کو پتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیر اندازی گھوڑے پر سوار ہو کر بھی کرتے تھے, یعنی گھوڑے پر سوار ہو کر ساتھ ساتھ گھوڑا بھی چلاتے تھے اور ساتھ ہی تیر بھی نشانے پر مار لیتے تھے. سبحان اللہ, ہے نا امیزنگ بات. کبھی آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گیمز کے بارے میں یہ باتیں سنی تھی کہ وہ کیا کیا گیمز کھیلتے تھے؟ بچوں, ہمارا دین ہمیں اسٹرانگ بناتا ہے, ہمیں بہادر بناتا ہے. ہم نے وہ گیمز کھیلنی ہے جن سے ہمیں فائدہ ہو. شوٹنگ اور جو تیر اندازی ہے نا, اس میں بہت فوکس ہو کر نشانہ لیا جاتا ہے. اس میں اسٹرینتھ بھی بہت لگتی ہے اور ہمارا فوکس, ہماری اٹینشن بھی بڑھتی ہے اور ہم مضبوط بھی ہوتے ہیں. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلوار چلانا بھی جانتے تھے, جسے آج کل فینسنگ کہتے ہیں. فینسنگ, تلوار بازی. ابھی تو جنگیں ویسی نہیں ہوتی جیسی پہلے ہوتی تھی, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں طاقت کی, اسٹرینتھ کی پہچان تلوار ہوتی تھی. اس دور میں صحابہ کرام اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلواروں کے ساتھ اپنی حفاظت کرتے تھے, جس سے ہمیں بھی یہ لیسن ملتا ہے نا کہ مسلمان کو اتنا ہنرمند ہونا چاہیے, مسلمان میں اتنا اسکل آنا چاہیے مسلمانوں کو کہ وہ اپنی حفاظت کر سکیں, اپنی پروٹیکشن کر سکیں. اس کے لیے پریکٹس بھی چاہیے, فزیکلی مضبوط ہونا بھی چاہیے, ہے نا. اس کے علاوہ کیا کرتے تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ریسلنگ بھی بہت پسند تھی. انہیں ریسلنگ بھی آتی تھی, جسے اردو میں کشتی کہتے ہیں, اور یہ طاقتور لوگوں کا کھیل ہوتا ہے. آپ نے ریسلنگ دیکھی ہے اور ریسلرز کو دیکھا ہے, کتنے بڑے بڑے اور طاقتور لوگ ہوتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ریسلنگ کے ایکسپرٹ تھے. بہت سے صحابہ بھی ریسلنگ کرتے تھے. پیارے بچوں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحت بہت اچھی تھی. ایک بار نبی کو کسی پہلوان نے کہا کہ وہ ان کے ساتھ ریسلنگ کرے. وہ بہت بڑا پہلوان تھا اور اس کو پہلے کبھی کسی نے نہیں ہرایا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فوراً ہرا دیا. پھر اس نے کہا کہ دوبارہ مقابلہ ہوگا. دوسری بار بھی نبی نے اس کو ہرا دیا. پھر اس نے کہا کہ اب تیسری بار مقابلہ ہوگا, تو تیسری بار بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ہرا دیا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ریسلنگ کا مقابلہ کیا اور آپ بہت طاقتور تھے, بہت بہادر تھے. پیارے بچوں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, طاقتور مومن کمزور مومن سے بہتر ہے. ہم نے طاقتور بننا ہے. بھاگنا, دوڑنا, کھیلنا اچھی بات ہے اور اچھی صحت کے لیے ضروری بھی ہے. آج کا سیرہ سیشن یہیں تک ہے, اور ہم نے کیا سیکھا کہ ہمارا دین ہمیں صحت مند گیمز کھیلنے کا کہتا ہے. گیجٹس پر اور آن لائن گیمز کھیلنا بھی ٹھیک ہے, لیکن بہت تھوڑا ٹائم دیں ان گیمز کو, ان میں وقت ضائع نہ کریں. یہ بھی ہنر ہے, یہ ہنر بھی آنا چاہیے, لیکن ساتھ ساتھ آؤٹ ڈور بھی کھیلیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ صحت مند ہوں, طاقتور ہوں, اسٹرانگ مسلمان بنے, تو اس کے لیے ایسی گیمز کھیلیں جس سے فزیکلی آپ فٹ رہیں, جس سے ہمارا جسم مضبوط ہو اور ہم اسٹرانگ ہو انشاءاللہ. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين وثقلين محمد سيد الكونين وثقلين